مقافات عمل۔ مایا کی شادی کو آج دوسرا دن تھا اور وہ کچن میں سب کی پسند کے انواع و اقسام کے کھانے بنا رہی تھی۔ شادی کے دنوں کی تھکن تھی یا ڈھیر سارا کھانا پکانے کی کہ رات کو بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی فوراً آنکھ لگ گئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی سسرال والوں کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک کام والی نوکرانی ہے یا کوئی مشین ہے جو سارا دن کام کرتی رہے، اوپر سے طنز اور تانے اس کی اور کمر توڑ دیتے۔ نہ ہی اسے اپنے شوہر علی کا سہارا تھا کہ وہ اسے اپنا دکھ بتاتی۔ علی اور اس کی چھوٹی بہن سبینہ دو بھائی بہن تھے۔ ماں باپ کے گھر میں جا کر بھی کیا بتاتی کہ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کو صبر کا درس دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے نہیں آنا، بس تمہارا جنازہ گھر سے نکلنا چاہیے۔ مایا بھی ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی۔ وہ بھی اپنے ماں باپ اور خاندان کی عزت کی وجہ سے ڈرتی تھی اور اسی ڈر کی وجہ سے اپنے حق کے لیے کچھ بول نہیں سکتی تھی، بس اپنے اللہ سے دعا کرتی رہتی۔ چند سال اسی اسنا میں گزرے اور مایا کے یہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی۔ مایا مسلسل اپنے سسرال والوں کی بے قدری پر روتی تھی اور بہت ساری ناانصافیاں ہوتی تھی جن سے اسے بہت تکلیف پہنچتی تھی، جن کا وہ نماز میں اللہ سے رو رو کر ذکر کرتی تھی۔ کئی دفعہ تو اس کے سسرال والوں نے اس کے ماں باپ کو بھی ذلیل کیا، کبھی اس کی بہنوں کی شادی پر، کبھی کسی کوئی اور فنکشن میں۔ جب مایا کو تیسری بیٹی ہوئی تو اس کے 1 سال بعد اس کی نند کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی نند سبینہ کو اس کے ساس سسر نے بہت لاڈ و پیار سے پالا تھا کیونکہ وہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ شادی سے پہلے تو سبینہ کے سسرال والے بہت معزز لگتے تھے، لیکن ان کے بھی اصلی رنگ شادی کے بعد کھلے۔ شروع میں تو انہوں نے سبینہ کو بہت اچھے سے رکھا کہ نہ اس سے کام کروایا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے سارے رنگ نکلنے شروع ہو گئے۔ جو سلوک مایا کے ساتھ سبینہ کے ماں باپ نے کیا تھا، وہی سلوک سبینہ کے سسرال والے اس کے ساتھ کرتے تھے۔ کھانے کو بھی وہاں پر اسے صحیح سے نہیں دیا جاتا تھا، بس جو اس کی ساس نکال کے دے اس کی پلیٹ میں، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کھا سکتی تھی۔ سبینہ روتے ہوئے اپنے ماں کی گھر آتی اور اس کی باتیں سن کر مایا حیران رہ جاتی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا وہی سب کچھ سبینہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مایا کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہی کہانی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، صرف کردار مختلف ہیں۔ جس طریقے سے مایا کے ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا تھا، بالکل اسی طریقے سے سبینہ کے ماں باپ کو بھی اس کے سسرال والے بلا کر ذلیل کرتے تھے، باتیں سناتے تھے۔ اپنے سسر کو سبینہ کے لیے پریشان ہوتا دیکھ کر مایا کو یاد آتا کہ کس طریقے سے اس کے ماں باپ اس کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے۔ وقت وہی کہانی دوہرا رہا تھا کہ جو کچھ بویا جاتا ہے وہی کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ انسان کا کیا گھوم پھر کر اس کے پاس دوبارہ ضرور آتا ہے، اور خاص طور پر جب وہ اولاد کے اوپر آئے تو انسان کو اور زیادہ اذیت دیتا ہے۔ سبینہ کی شادی شدہ زندگی کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ بات علیحدگی تک پہنچ چکی تھی اور دونوں خاندانوں کی عزت پر بات آ گئی تھی، جو کہ گھر کے بڑوں نے بیٹھ کر سلجھائی۔ ان دنوں جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو سبینہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی رکی ہوئی تھی۔ مایا نے اس کے رویے میں لچکپن اور نرمی محسوس کی تھی۔ وہ مایا کے پاس آ کر بھی روتی تھی اور اپنے لیے دعا کا کہتی تھی۔ وہ کہتی تھی مایا سے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے کہ اس کے شوہر کا دل اس کے لیے نرم ہو جائے اور وہ اس سے صاف ہو جائے اور اس کے سسرال سے اس کے سارے معاملات سلجھ جائے۔
مایا جب اس کی باتیں سنتی تو اسے اپنا وہ وقت یاد آتا جب وہ خود یہ ساری دعائیں کیا کرتی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر علی اب اس کی قدر کرنے لگا تھا، مگر اسے یہ سب کچھ حاصل بہت صبر کے بعد ہوا تھا۔ زندگی کے اور شادی کی شروعات کے وہ ایام جو بہت خوبصورت اور حسین ہونے چاہیے تھے، وہ اس کے لیے تکلیف دہ ہو گئے تھے، مگر اس تکلیف دہ وقت نے اسے بہت کچھ سکھایا بھی تھا۔ اب اس کے سسرال میں سب اس کی قدر کرتے تھے۔ سبینہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے اسے یہی سکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے ضرور۔ اس کے ساس سسر جو کہ سبینہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اسے تکلیف میں دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ جو انہوں نے مایا کے ساتھ کیا وہ غلط تھا۔ سبینہ اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی، مگر اس نے سبق لیا تھا، اور ساتھ ہی اس کے ماں باپ نے بھی کہ کسی کی بیٹی کو آج تکلیف دو گے تو کل کو تمہاری بیٹی کو بھی وہی تکلیف سہنی پڑے گی۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور مکافات عمل کا قانون اٹل ہے۔ یہ دنیا امتحان ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کا کیا دکھاتا ہے، اور آخرت میں بھی حساب ہوگا۔